محترم جناب سعید صاحب USA، السلام علیکم. ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا اور آپ نے ہمیں ہماری جانب 2 سوال بھیجے. جواب عرض. آپ نے فرمایا، پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر امت کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آپ کا شکریہ ادا کرنے کی بہت بہت مہربانی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے رہیے اور ہماری ویب سائٹ سنتے رہیے اور لوگوں کو اس کی نشاندہی بھی کرتے رہیے. جو بھی زندگی کی الجھنیں ہوں وہ اب ہمارے پاس بھیجیے. انشاءاللہ مذہبی طور پر ہم آپ کی خدمت کریں گے. جو سوال ہوں، جو الجھنیں ہوں، انشاءاللہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں. پہلا سوال آپ نے یہ کیا سعید صاحب، ہماری روزمرہ زندگی میں درود و سلام کی فضیلت کیا؟ دیکھیے، روزمرہ کی زندگی میں نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز میں درود شریف کا پڑھنا جو ہے وہ سنت، یعنی ایک طرح سے اگر آپ درود شریف نہ پڑھیں تو گویا نماز جو ہے وہ اپنی صحت کے ساتھ بہتر طور پر ادا نہیں. جبکہ امام شافعی رضی اللہ عنہ کا موقف اس میں سخت. وہ فرماتے ہیں جس شخص نے حالت نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا لا صلاۃ لہ، وہ فرماتے ہیں اس کی نماز ہی نہیں. مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے کہ حالت نماز میں درود شریف کا پڑھنا سنت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مشکات وغیرہ نے کتاب الصلاۃ میں اس پر ایک پورا باب باندھا اور وہاں پورے درود شریف کا انہوں نے تذکرہ کیا. اور ان میں مختلف درود جو احادیث میں موجود ہیں کچھ تو ان کتابوں میں موجود ہیں. اگر آپ ان کا مطالعہ کرنا چاہیں کہ وہ کون کون سے درود ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے دہن اقدس سے ادا ہوئے یا آپ نے تعلیمات عطا فرمائی یا حضور کی موجودگی میں بطور حدیث سے تقریر صحابہ کرام علیہم رضوان و درود شریف پڑھے، اگر آپ کو کتاب مل جائے. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے مقلد بہت بڑے امام گزرے، علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. علامہ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی شفاء السقام کا مطالعہ فرمائی. اگرچہ یہ کتاب انہوں نے ابن تیمیہ کے رد میں لکھی، لیکن اس کتاب کے 2 حصے، ایک حصے میں تو انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور دوسرے حصے میں انہوں نے جو درود شریف احادیث میں منقول ہیں ان تمام درود شریفوں کا انہوں نے احاطہ کیا اور ان کو انہی الفاظوں میں نقل کیا جو نبی کریم علیہ السلام یہ احادیث مقدسہ سے ثابت. اس کے علاوہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بربر صغیر کے عظیم محدث ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، بڑی ان کی دینی خدمات ہیں. حضرت شیخ محقق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو عرف میں تاریخ مدینہ کہتے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا جذب القلوب الی دیار المحبوب، یعنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے آداب کہ حاجی جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہو، وہ کیا کرے اور اس کے فضائل اور مناقب کیا ہیں. ان تمام پر گفتگو کرنے کے بعد شیخ محقق نے جذب القلوب کے آخری باب میں ان تمام حدیثوں کا ذکر کیا جن کا تعلق جو ہے وہ ان درودوں کا ذکر کیا جن کا تعلق براہ راست حدیثوں سے ہے، یعنی وہ درود شریف جو حدیثوں میں منقول ہیں شیخ محقق نے ان تمام کا تقریباً وہاں ذکر فرمایا. اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں تو ان کا مطالعہ فرمائی. اگر آپ فضائل اور مناقب سے دیکھنا چاہیں تو آپ حضرت علامہ اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ کی فضائل درود شریف کا مطالعہ کیجیے.